حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرات محترم، اب آپ کے سامنے خطیب اسلام، خطیب ولایت، خطیب حق و صداقت علامہ آصف رضا علوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان کے خطاب سے پہلے زندہ اور بیدار قوموں کی طرح نعرے لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، چاروں طرف سے نعرہ آنا چاہیے، لبیک یا حسین۔ دعائے ظہور حجت دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا سیدتی ادرکنی، یا مولتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی زیارت الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بلندر صلوات۔ اللہ صلی اللہ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا دل سے مل کے آمین کہنا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوراں کے ظہور میں تعجیل فرما، آنکھوں کو اس قابل بنا کے حضرت کی زیارت کر سکے، ہاتھوں کو اس قابل بنا کے حضور کے قدموں کو ہاتھ لگا سکے۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات کریں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی۔ آج تذکرہ ہے اس پاک گھر کی پاک شہزادی کا جس نے ہر دور میں فاطمہ بن کے ہر دور کی حجت کو سہارا دیا۔ ہر دور میں خدا نے ہر دور کے امام کے ساتھ ایک فاطمہ کو ضرور رکھا، کیونکہ حجت کی بقا کے لیے کسی فاطمہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس گھر کی پاک شہزادیوں کا تذکرہ، اس گھر کی پاک شہزادیوں کا موازنہ
کائنات کی کسی مستور کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ کائنات میں جو بھی مستور ہوگی آخر وہ غیر معصوم کی بیٹی ہوگی اور غیر معصوم کی ماں ہوگی۔ کیا کہنے اس گھر کی پاکیزہ شہزادیوں کے جن کا مقابلہ مریم سے نہ ہو سکے، ان کا مقابلہ کسی اور مستور سے کیسے ہوگا؟ بطول نام نہیں، بطول عہدہ ہے۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو بول سکتا ہے احسان فرمائے گا سرکار۔ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ مریم بھی بطول تھی لیکن شوہر کے ساتھ بطول تھی۔ مریم بطول ہے لیکن مریم کو خدا نے کیا معجزہ دیا؟ مریم کو خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ مریم کو بطول بنایا لیکن بغیر شوہر کے بیٹا دے کے۔ جسے بغیر شوہر کے بیٹا دے کے بطول بنائے اسے مریم کہتے ہیں، جسے 11 حجتیں دے کے بطول بنائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور مریم کی قوم نے جب مریم پہ الزام لگایا کہ نہ تو ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے آ گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف، عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بتائے گا میری عصمت کی گواہی کے لیے۔ مریم اشارہ کر رہی ہے بیٹے کی طرف اور عیسیٰ ہے ماں کی گود میں۔ عیسیٰ ماں کی گود میں اور خدا عذاب لے کے انتظار کر رہا ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مریم کی گواہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ادھر مریم نے بیٹا گواہ پیش کیا، بنی اسرائیل مقابلے سے ہٹ گئے۔ بنی اسرائیل سے جا کے پوچھ لیتے کہ تم نے مریم کے بیٹے کی گواہی کو کیسے مان لیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ماں کی گواہی کے لیے معصوم بولا تھا، جہاں ماں کی گواہی میں ایک معصوم آ جائے وہاں بنی اسرائیل پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اتحاد بین المسلمین دیکھوں یا قرآن کا معجزہ دیکھوں۔ میں سلام کرتا ہوں بنی اسرائیل کو جنہوں نے مریم کا ایک معصوم مان لیا، اور میں لعنت کرتا ہوں ایسے مسلمان پہ جس نے زہرا کے 2 معصوم جھٹلا دیا۔ ایک معصوم آیا، ایک معصوم آیا قوم کے سامنے، اور مریم جب قوم کے سامنے ایک معصوم لے کے آئی تو قوم نے فوراً مریم کی گواہی کو مان لیا۔ تو جو ہے صاحب، اور مریم کو یہ بیٹا، مریم کو یہ بچہ، یہ مریم جو وقت کی بطول ہے، اسے یہ بیٹا ملا کہاں سے تھا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مریم کے سامنے فرشتہ آیا۔ مریم دیکھ کے کہتی انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی۔ اس نے کہا بی بی گھبرانا، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم گھبرا رہی تھی اور جبریل تعارف کروا رہا ہے۔ مریم ہٹ رہی تھی اور فرشتہ تعارف کروا رہا ہے، بی بی گھبرانا، میں رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں۔ مریم کے سامنے آ کے فرشتہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ زہرا کے دروازے پہ یہی فرشتہ پہنچتا ہے، فضا پوچھتی ہے کون ہے؟ کہتا ترزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ وہاں کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ میں دے کون رہا ہے؟ اللہ، اور جبریل کہہ رہا میں دے رہا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ۔ کیا دے رہا ہوں؟ عیسیٰ۔ اور جبریل ہے کون؟ حسین کا نوکر۔ پھر اہل سرگودا مجھے بول کے بتائیں جس کا نوکر بیٹے دے سکتا ہو، جس کا نوکر مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے رہا ہے اور فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ جسے بیٹا دے رہا ہے وہ بطول صغریٰ ہے، جس کے دروازے پہ فرشتہ درزی بن کے آ رہا ہے وہ بطول کبریٰ ہے۔ مریم کے پاس دوسرا اعزاز یہ تھا کہ مریم زمین کا کھانا نہیں کھاتی تھی۔ زمین کا کھانا جب تک عیسیٰ دنیا میں نہ آیا مریم نے زمین کا کھانا نہیں کھایا۔ کھانا عرش سے آتا تھا،
کھانا جنت سے آتا تھا. جناب زکریا نے کفالت کی ہے, کھانا نہیں کھلایا. قرآن کہتا ہے کفالت کی ہے, پالا ہے, کھانا نہیں کھلایا. میرے مالک زکریا بھی تو معصوم ہے, معصوم کے گھر سے کھانا کھلا دے. فرمایا زکریا معصوم ہے, زکریا کی بیوی تو معصومہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی نجس ہاتھ کھانے کو لگ جائے, اور یہاں میں نے حجت کو اتارنا ہے. خدا نے کہا تب تک میں کھانا نہیں کھانے دوں گا جب تک وہ حجت زمانے میں نہیں آ جاتی. اور جسے بھیج رہا ہے اسے صرف آیت اللہ کہا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے مریم کو زمین کا کھانا اس لیے نہیں کھانے دیا کہ یہاں پہ میری حجت نے آنا ہے. مریم کو زمین کا کھانا نہیں کھانے دے رہا, مریم کو زمین کا کھانا نہیں کھانے دے رہا. میرے مالک زکریا کے گھر میں جو بیوی ہے, فرمایا نہ, غیر معصومہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں بطول پلتی ہو وہاں باپ بھی معصوم ہونا چاہیے, ماں بھی معصومہ ہونی چاہیے. جنہیں خدا بطول بنا کے بھیجے اس کی اولاد بھی پاک ہوتی ہے, اس کے اجداد بھی پاک ہوتے ہیں, وہ خود بھی پاک ہوتی ہے, ماں بھی پاک ہوتی ہے, خود بھی پاک ہوتی ہے, دادا بھی پاک ہوتا ہے, دادی بھی پاک ہوتی ہے. درود اللہ انہی پہ بھیجتا ہے جن کی دادی کی طہارت مشہور ہو. درود ہمیشہ انہی پہ بھیجا جاتا ہے جن کی طہارت مشہور ہو. اور ایک لفظ کے لیے میں آپ کو تھوڑی زحمت فرماؤں گا کہ میں اکثر یہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مباہلے کے میدان میں جب عیسائی مقابلے کے لیے آئے, ہمیشہ ممبر سے یہی بیان کیا گیا کہ جب عیسائی نجران کے مباہلے میں آئے, ادھر سے نبی خود گئے, علی کو لے کے گئے, حسن کو لے کے گئے, حسین کو لے کے گئے, شہزادی کو لے کے گئے. یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ ادھر سے کون آیا تھا؟ ادھر سے یہ پانچ آئے, ادھر سے کون آیا؟ اگر ادھر سے صرف عیسائی پادری آئے, نبی علی کو کیوں لے کے گئے؟ عقل ہی تسلیم نہیں کرتی کہ وہاں سے عیسائیوں کی عورتیں آئیں اور نبی زہرا کو لے کے چلا جائے. یہاں پہ ایک شرط بیان کر دی جاتی ہے ممبر پہ کہ نبی انہیں اس لیے لے کے گئے کہ سچے چاہیے تھے. مجھے معاف کر دینا, نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی. ان کا ابو ذر بھی سچا ہے, ان کی فضہ بھی سچی ہے, ان کا سلمان بھی سچا ہے. جب نبی کے گھر میں اتنے سچے تھے پھر نبی کو زہرا کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی, علی کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی, حسن کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی, بطول کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی, نجران کے عیسائی کہتے تھے روح القدس یعنی جبریل, جبریل سے بڑا صاحب اختیار کوئی نہیں ہے, مریم سے بڑی عورت کوئی نہیں ہے, عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں ہے. نبی دلیلیں دیے جا رہا تھا, عیسائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. خدا نے کہا میرا محمد تو دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ ان سے کہتے مریم سے بڑی افضل کوئی عورت نہیں ہو سکتی, عیسیٰ سے بڑا کوئی مرد نہیں ہو سکتا, جبریل سے بڑا کوئی صاحب اختیار نہیں ہو سکتا. انہیں کہ پھر ایسے کر لے, یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں, یہ مریم کو لے کے ہم زہرا کو لے کے آتے ہیں, یہ جبریل کو لے کے آئے ہم استاد جبریل کو لے کے آئے. انہیں کہو جنہیں تم افضل سمجھتے تم انہیں لے کے آ جاؤ, جنہیں ہم افضل سمجھتے انہیں ہم لے کے آ جاتے ہیں. اگر ذہنی طور پہ آپ جاگ رہے تو اب میں جملہ کہوں, عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, خدا نے کہا یہ کہتے ہیں یہ بیٹا ہے, انہیں کہ پھر یہ اپنے لے کے آئیں. ہم اپنے لے کے آتے ہیں. خدا نے مباہلہ کے میدان میں حسنین کو کھڑا کر کے عیسائیوں کو دلیل دی تھی کہ اللہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوتا, اگر ہوتا تو پھر وہ نہ ہوتا, یہ ہوتا. اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا, اگر خدا کے گھر میں کوئی عورت ہوتی. یہاں پہ صرف اتنا پڑھ کے چھوڑ دیا گیا آگے مضمون کہ عیسائی مقابلے سے ہٹ گئے. واللہ با حسین میں ایک حوزہ علمیہ میں ہوں, اس مدرسے میں بیٹھ کے میں پورے وسوع کے ساتھ کہہ رہا ہوں, صرف یہ نہیں ہوا کہ پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا اور عیسائی چلے گئے. ان کا پادری ابو الحارث 120 سال اس کی عمر تھی, وہ یوں کھڑا ہوا تھا پہاڑ کے نیچے, اس نے آتا ہوا نور دیکھا, اسے اپنے دو جانشین عبد الوسیع اور عبد المسیح اور 70 پادریوں کو ہاتھ کا اشارہ کیا. اس نے کہا خبردار پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو. اس نے کہا مباہلہ نہیں کرنا. اس نے کہا فسجدوا الیہ,
ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا دیکھ کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کسے لے کے آ رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ان میں مرد کتنے آ رہے ہیں، ان میں مستورات کتنی آ رہی ہیں، لیکن میں اتنا دیکھ رہا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے۔ مجھے نہیں خبر، مجھے خبر نہیں کہ ان میں مستورات کتنی آ رہی، لیکن اگر کوئی مستور آ رہی ہے مریم پلو اٹھا کے آ رہی۔ اگر فتوے کی دکان نہ کھلے تو اگلا جملہ دوں، فرمایا اگر کوئی مرد آ رہا ہے عیسیٰ اس کی پاپوش اٹھا کے آ رہا ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ مرد کتنے ہیں، مجھے خبر نہیں مستورات کتنی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا تو نے کسے دیکھا؟ اس نے کہا مجھے یہ نظر ہی نہیں آ رہے، کیونکہ جب یہ اکٹھے ہوں پھر یہ پہچانے نہیں جاتے۔ آپ چپ ہو گئے ہیں، فرشتوں نے پوچھا تھا وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب اکٹھے ہو پتہ ہی نہیں چلتا ان میں علی کون ہے۔ یہی تو معرفت کا امتحان تھا، اسی وجہ سے تو آدم کو سجدہ ہوا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ یہ محمد ہے، وہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، سر پہ میرے قرآن رکھو۔ آدم نے جناب سیدہ کا نام نہیں لیا تھا، آدم نے سر اٹھا کے کہا پانچ جوان وہ نام ہے جسے نہ دیکھنے کی اجازت ہے نہ بتانے کی اجازت ہے۔ اتنا کہنا تھا، خدا نے فرشتوں سے کہا اب سجدہ کر دو۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو بطول کا حیا کرے خلیفہ وہ ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے۔ خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے سیدہ کا حیا ہونا ضروری ہے۔ اس نے حیا کیا، اب اسے سجدہ کر دو۔ عیسائی پادری نے کہا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کون ہے، لیکن یہ دیکھ رہا ہوں، عیسیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ عیسیٰ مجھے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے ہٹ جا۔ اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے اور تو نہ ہٹا، یہ جو پیچھے پہاڑ کھڑا ہے یہ تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اور خدا نے قرآن میں کیا کہا تھا، یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی تک۔ جو بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شیعوں کو بند کر دینی چاہیے، یہ تبرہ نہیں کرنا چاہیے، میری جان یہ ہم نے شروع تو کیا ہی نہیں۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ جس نے شروع کیا اس سے کہے ختم کرے، ہم نے تو شروع کیا ہی نہیں ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا کہتا ہے میں مباہلے کے میدان میں لعنت کو بھیج دوں گا جو جھوٹا ہوگا۔ لال خان جی میں جملہ غلط کہوں تو مجھے اٹھ کے توقیہ۔ خدا نے کہا میں مباہلے کے میدان میں لعنت بھیج دوں گا۔ اب رکھو سر پہ قرآن، اللہ عالم الغیب نہیں؟ خدا کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے مقابلہ نہیں کرنا؟ جب اسے پتا تھا اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ بھئی اللہ تو جانتا تھا نا کہ انہوں نے بحث نہیں کرنی، یہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے، تو پھر خدا نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب خدا جانتا تھا کہ عیسائی بحث نہیں کریں گے پھر لعنت نہ بھیجتا۔ اس کا مطلب اللہ بھی بھیجنا کہیں اور چاہتا تھا، پہنچا کہیں اور رہا ہے۔ اللہ بھی ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ لفظ کہاں پہ اثر کرے گا، کہاں سر سے گزر جائے گا۔ مباہلے کے میدان میں کھڑی ہو کے لعنت انتظار کر رہی تھی۔ خدا نے لعنت کو صرف ایک کام کے لیے بھیجا تھا کہ مباہلے کے میدان میں جا کے کھڑی ہو جا، پھر جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے، جو بھی اس کے مقابلے پہ آئے، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے اس کے ساتھ چلے جانا۔ مباہلہ کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، علم عباس میں ہاتھ رکھتا ہوں۔ عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ لی، جس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہیں کیا۔ قرآن منبر پہ لے کے مسجد سے لے کے مدرسے تک مجھے کوئی مولوی ثابت کرے کہ قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی آئی ہو کہ میں نے لعنت کو واپس بلا لیا یا میں نے لعنت کو رحمت میں بدل دیا۔ پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہا، لعنت مباہلے کے میدان میں کھڑی تھی جب انہوں نے عیسائیوں نے اپنا موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا۔ تھوڑے عرصے بعد انہی 55 میں سے ایک بی بی کے دربار
دربار میں جا کے کھڑی ہو گئی. بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آ گئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانوں گا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آ. میں بھی صرف اب جاگیں آپ. میں بھی صرف جگیر لینے, بسم اللہ, جگیر لینے نہیں آئی. حقدار کے گھر اس کا حق. میں سمجھا شاید زمانہ بدل گیا, آپ نے طریقہ بدل لیا. میں حقدار کے گھر اس کا حق پہنچانے. اور لعنت ایسی چیز ہے اسے ایڈریس نہیں بتانا پڑتا, اسے صرف بھیجنا پڑتا ہے, شکار اپنا یہ خود ڈھونڈ لیتی ہے. ہم نام تو لیتے ہی نہیں, ہم سے زیادہ سیانی قوم بھی کوئی ہوگی. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے, یہی کہا جاتا ہے نا. تو پھر وہ لعنت اب خدا نے بھیجی ہوئی, اب جو بھی ہوگا, جس بھی حال میں ہوگا. خدا نے علی کے دشمن کو چھوڑا کسی طریقے سے نہیں. دیکھیے قرآن کہاں سے آیا تھا, عرش سے. خان جی میں ٹھیک ہے, بابا قرار سے قرآن عرش سے ہے, مجھ پر قرآن عرش سے ہے. جو علی کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی, یہ کہاں سے آئی تھی؟ عرش سے آئی تھی. نازل ہوئی تھی نا, کسی لوہے سے خلق تو نہیں ہوئی, کسی لوہار نے تو نہیں بنائی, میڈ ان مصر تو نہیں تھی, یمن سے تو نہیں بنی تھی. کہاں سے آئی تھی؟ عرش سے. پیدا نہیں ہوئی تھی, نازل ہوئی تھی. کٹھے ہو گئے سارے مولوی, مجھے صرف اتنا بتا دو, جن کی تلواریں نازل ہوتی ہوں وہ خود پیدا ہوتے ہیں. بات میں کہیں اور آگے لے کے جانا چاہتا, بات میں آگے لے کے جانا چاہتا تھا. یہ جملہ درمیان میں آ گیا. ذوالفقار جو تھی مولا علی کے ہاتھ میں, یہ نازل ہوئی, معجزہ تھی. خدا نے نازل صرف اس لیے کی تاکہ یہ معجزہ بن کے رہے. جیسے عصائے موسیٰ, معجزہ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی, بندے کہتے جی کہ آپ شیعہ جی ذاکر بڑا حد سے بڑھا دیتے ہیں, علی مردے زندہ کرتا تھا. بڑی حیرانگی کی بات ہے, سورج پلٹا دیا, عقل مانتی ہے جی, ذہن تسلیم کرتا ہے. راہب کو بیٹے دے دیے, پتہ نہیں یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا. اسی کے سامنے کہو نا جی موسیٰ کے لیے نیل سے رستہ بن گیا, جی یہ معجزہ ہے. موسیٰ کا عصا سانپ بن گیا, یہ معجزہ ہے. سالے نبی کی اونٹ نہیں آئی تھی, یہ معجزہ ہے. ابراہیم کے لیے دمبا آیا تھا, جی یہ معجزہ ہے. نوکر معجزے کر سکتے ہیں, سردار اجازت نہیں دکھا سکتے. بھئی عصا ہاتھ میں, موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا اور وہ معجزہ تھا. اور جناب موسیٰ سارے کام اسی عصا سے کرتے تھے. علی کے ہاتھ میں ویسے ہی تلوار معجزہ تھی. یہ نہیں کہ اس تلوار کی وجہ سے علی کے ہاتھ میں طاقت تھی, ہاں علی کچھ بھی اٹھاتے وہ معجزہ بن جاتی. یہ تلوار ہی کیوں بھیجی, ذوالفقار ہی کیوں نازل کی. میرے مالک جب تو نے قرآن بھیج دیا تھا, تجھے ذوالفقار بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نے کہا میں معیار حق بتا رہا ہوں, حق کا معیار سمجھا رہا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے ذوالفقار کے آنے سے پہلے حق اور باطل کی پہچان بڑی آسان تھی. تم کوئی بھی جنگ پڑھتے تھے, جنگ بدر, فوراً دیکھتے نبی کدھر ہے, ادھر حق کدھر ہے. احد میں نبی کدھر ہے, ادھر حق کدھر ہے. خندق میں رسول کدھر ہے, ادھر ہے حق کدھر ہے.
جب رسول نے چلے جانا تھا فرمایا صرف قرآن سے کام نہیں ہونا تھا، کچھ جنگیں ایسی بھی ہونی تھی، ادھر بھی قرآن ہونا تھا ادھر بھی قرآن ہونا تھا، رشتہ داریوں سے بھی پتہ نہیں چلنا تھا، ادھر بھی رشتہ داری ہونی تھی ادھر بھی رشتہ داری ہونی تھی۔ چلے آپ یہی چاہتے ہیں میں کھل کے بیان کر دوں تو میں کھل کے پڑھ دیتا ہوں، جبل میں پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں پہ ہے، سفیر میں پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، رشتہ داری وہاں بھی دکھائی جا رہی ہے رشتہ داری یہاں بھی دکھائی جا رہی ہے۔ خدا نے کہا میں نے تلوار اسی لیے بھیجی تھی، اب یہ نہ دیکھو قرآن کہاں ہے، اب یہ دیکھو ذوالفقار کہاں ہے۔ مریم بطول لیکن چھوٹی، زہرا بطول لیکن بطول کبرا۔ میرے مالک تو نے مریم کی شادی کیوں نہیں کی؟ فرمایا معصوم کوئی نہیں تھا۔ میں قانون توڑ دیتا ہوں لیکن معصومہ غیر کے گھر نہیں بھیجتا، تو میرے مالک تیرے لیے مشکل نہیں تھا تو کوئی معصوم خلق کر دیتا۔ آدم کے لیے حوا خلق ہوئی، آدم کے بیٹوں کے لیے آدم کی بیویاں جنت سے بھیجیں، تو میرے مالک تیرے لیے مشکل نہیں تھا تو جناب مریم کے لیے ایک معصوم خلق کر دیتا اور مریم کو اس کے گھر بھیج دیتا۔ عجب نہیں، آواز توحید آئی، مریم ہے بطول، معصوم خلق کر سکتا تھا، اگر بطول اس کے گھر بھیج دیتا وہ معصوم قیامت والے دن کہہ دیتا کہ میرے پاس یہ اعزاز ہے، میرے گھر میں بطول رہتی ہے، میرے گھر میں بطول رہتی ہے، میرے گھر میں بطول رہتی ہے، یہ اعزاز صرف علی کے پاس ہے کہ علی کے گھر میں بطول رہتی ہے۔ میں بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ سارے مل کے حیدری، ولایت امیر نہ چھوڑو، عزاداری شبیر نہ چھوڑو، انتظار حجت نہ چھوڑو، بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ چار کام تم کر لو، یہ شیعت ہے۔ ولایت امیر نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، انتظار حجت نہ چھوڑنا، بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ مولا فرماتے ہمارے شیعہ ہو ہمارے دشمن کے جنازے پہ نہ جانا، جانا پڑ بھی جائے دعا نہ کرنا، کرنی پڑ بھی جائے آمین نہ کہنا۔ علی کہتے ایسے نہ ہو تو آمین کہے ہمیں بخشنا پڑ جائے۔ امیر کا فرمان، لوگ کہتے جی کیا کریں دنیا بھی تو رکھنی ہے، دنیا رکھنی پھر علی چھوڑ دے۔ ہاں پھر ایک سودا کرنا، دنیا رکھ علی چھوڑ دے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا اور علی ایک ہی گھر میں رہیں، کیونکہ علی نے دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے، جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں۔ نفرت ہے علی کو دنیا سے، جہاں دنیا رکھنی ہے تو پھر علی کو چھوڑ دے۔ علی والے ہو تو علی والے رہنا۔ دشمنی علی کا وائرس بڑی بری طرح سے پھیل رہا ہے اور یہ بیماری پتہ بھی چلنے نہیں دیتی کہ کب لگ گئی ہے۔ ہاں جس طریقے سے ہر بیماری کے لیے آپ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں، حفاظتی تدابیر کر لیتے ہیں، اگر دشمنی علی کی بیماری سے بچنا ہو ہر وقت علی علی کرنا، ہر لمحے علی علی کرنا۔ مولا سے آگے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا یہ شیطان شکلیں بدل کے آتا ہے؟ فرمایا بے شک آتا ہے۔ اسے کہا مولا یہ روح بدل لیتا ہے؟ اسے کہا بے شک بدل لیتا ہے۔ اسے کہا مالک یہ نبیوں کے سامنے آتا تھا، نبی پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ بندہ نہیں، یہ شیطان ہے، جیسے کہ ابراہیم کی بیوی پہچان گئی تھی، موسیٰ پہچان گئے تھے، شعیب نبی پہچان گئے تھے، یحییٰ پہچان گئے تھے۔ مولا ہم تو معصوم نہیں، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہمارے سامنے اگر کبھی کسی جگہ سے اس کا گزر ہو جائے یا بیٹھا ہوا مل جائے ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا یہ بندہ ہے یہ شیطان ہے؟ امام نے کہا سادہ کلیہ بتا دیتا ہوں، جہاں کبھی ایسا شک ہو میرے دادے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو، اگر سامنے والا چہرہ کھل جائے سمجھو انسان ہے، چل جاؤ سمجھ لینا بندہ نہیں بیٹھا شیطان بیٹھا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سلام سے پہلے یا علی مدد کہتے ہیں۔
ہم چہرے سے اندازہ کر لیتے کہ بندہ سلام کے قابل ہے یا نہیں ہے. لہذا بلا تفریق مذہب و ملت اس گھر سے بڑا لجپال گھر کوئی نہیں ہے. ولایت امیر سے بڑا تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے ہی کوئی نہیں. دنیا دے کے علی لینا پڑے تو فوراً لے لینا, بڑا وارے کا سودا ہے. علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہ کرنا, عزاداری شبیر پہ سمجھوتا نہ کرنا. میں یہ باتیں آج کے دور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے ماڈرن دور میں جدید طریقوں سے علی کی ولایت پہ حملے ہو رہے ہیں. محاذ تبدیل ہو گئے ہیں, مورچے بدلے جا چکے ہیں, دشمن وہی ہیں. اب زبانیں سوشل میڈیا کی زبان بن گئی ہیں. نت نئے طریقوں سے علی والوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. علی ولی اللہ تمہارا تشخص ہے, علی ولی اللہ تمہاری پہچان ہے, علی ولی اللہ تمہارا شناختی کارڈ ہے. بندے کہتے ہیں صرف جھگڑا کسی بات پہ ہو رہا ہے, جھگڑا صرف اس بات پہ ہو رہا ہے کہ نہیں جی عمال نہیں, صرف عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے. عقیدہ ہوگا تو عمل بہتر ہوگا. آسان کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں, عقیدہ شناختی کارڈ ہے, عمل پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ تب تک نہیں بنتا جب تک شناختی کارڈ نہ ہو. عقیدے کو بہتر رکھنا, عقیدہ بہتر ہوگا تو عمل بہتر کیا جا سکتا ہے. علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہیں. اگر صرف دنیا نے علی ولی اللہ کو مان لیا ہوتا پھر امیر کی بیٹیاں غریب ہو کے بازاروں میں بس یہی کچھ پڑھنا تھا. جو پیغام تھا وہ آپ تک پہنچ گیا. آج ہے 13 سفر کی ڈوبتی ہوئی رات. یہ دن سجاد نے کیسے گزارا, یہ دن حسین کی بہنوں نے کیسے گزارا. آج 13 سفر جو دن گزر رہا ہے, آج بطول کے گھر سے بطول کا جنازہ اٹھا ہے. آج بطول کے گھر سے بطول کا جنازہ اٹھا ہے. معافی مانگ کے 4 سطریں پڑھوں گا. اس جنازے کی غربت کی سب سے بڑی تصویر یہ تھی, جس نے جنازہ اٹھایا تھا وہ بھی قیدی تھا. معاف کر کے صدا سے معافی مانگ کے, جس نے جنازہ اٹھایا تھا وہ بھی قیدی تھا. جس کا جنازہ تھا وہ بھی قیدی تھی. غلط پڑھو نبی کے مجرم بنو. کتابیں لکھتی ہیں کہ جب شہزادی کی قبر میں دریا کا پانی آیا اور بی بی نے خواب میں جا کے کہا میرے قبر کا تعویذ بدلو. عبادت گزار علماء کی محفل ہوئی. 5 سیدزادیاں چنی گئیں, تہجد جن کی قضا کوئی نہیں تھی, پردے میں جن کے فرق کوئی نہیں تھا. 5 سیدزادیوں نے تعویذ قبر کھولا, 4 موقع پہ مر گئیں, 5ویں روتی ہوئی باہر نکلی. علماء نے سامنے کھڑے ہو کر رک جا بی بی, ہمیں بتا ہوا کیا ہے. وہ دیکھ دی دعا کرو مجھے موت آ جائے, ہم نے تعویذ قبر کھولا ہے. آج بھی چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں, آج بھی کانوں سے خون کے قطرے کے. بڑی دردناک شہادت. پورے سال کی محنت ہوتی ہے ہمارے بھائی ثقلین شاہ کی, پورا سال اسے انتظار ہوتا ہے بی بی کے اس پرشے کا. یہ جنازہ مستورات میں آئے گا. بھائی ہوں, بیٹا ہوں, منت کر کے اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے گزارش کروں گا جب جنازہ آئے نا, ہر بی بی جنازے کو بوسہ دینے کے لیے جائے گی, لیکن جنازے کو بوسہ دیتے ہوئے کوشش کرنا کسی 4 سال کی بچی کو دھکا نہ دینا. ہو سکتا تجھے جنازہ چومنے میں جلدی ہو تو کسی بچی کو دھکا دے دے. اس جنازے میں زینب آئی ہوئی ہے, اس جنازے میں رباب آئی ہوئی ہے. وہ چہرہ پیٹ کے کہے گی اس کا باپ بھی تھا, اس کی ماں بھی تھی, اسے سنبھالنے والا بھی تھا, اسے پانی پلانے والے بھی تھی. ہائے شام کے بازار میں سکینہ, جب حاکم کا جی چاہتا. میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں, کہاں سے شروع کروں.
ظاہری حیات طیبہ میری شہزادی کی 4 سال، نام ام المصائب۔ 28 رجب سے آنکھوں سے ظلم دیکھنے شروع کیے، 40 دروازے بند ہوئے، یہ شہزادی دیکھتی رہی، سگی بہن ہماری سے اتری، یہ دیکھتی رہی، مکے میں بدے حرام ٹوٹے، یہ شہزادی دیکھتی رہی، مسلم کی لاش کی خبر ملی، یہ مسلم کی بیٹیوں کو تسلیاں دیتی رہی، 2 محرم کربلا میں اترے، یہ شہزادی دیکھتی رہی، 7 کا پانی بند ہوا، یہ خیموں سے سامان اٹھا کے خیمے تبدیل کرواتی رہی، 10 محرم کا دن آیا، اکبر کے جگر پہ برچھی یہ دروازے پہ کھڑی تھی، قاسم کی لاش ٹکڑوں پہ آئی، یہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی، رکھ میرے سر پہ قرآن، ایک ایک شہید کی لاش دیکھی ہے سکینہ نے۔ جب آخری دفعہ حسین ودا کرنے کے لیے خیمے پہ آئے ہیں، بی بی زینب رو کے کہتی ہے حسین مجھے صرف اتنا بتا میں تیری سکینہ لے کے کہاں جاؤں۔ حسین نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، لال خان یوں ہاتھوں پہ اٹھا کر تجھے اسی کا واسطہ ہے، تجھے اسی کا واسطہ ہے، میرے مالک اس پہ نیند طاری کر دے۔ بس شہزادی کی آنکھیں بند ہو گئی، حسین نے اپنے ہاتھوں سے شہزادی کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹا دیا، سکینہ سوتی رہی، حسین چلا گیا، حسین نے حملہ کیا، سکینہ سوتی رہی، حسین نے دریا کی گھاٹ کو خالی کرایا، سکینہ سوتی رہی، حسین لاشوں کے ڈھیر لگاتا رہا، سکینہ سوتی رہی، آواز توحید آئی حسین واپس آ جا، سکینہ سوتی رہی، چاروں طرف سے ظالم اکٹھے ہو گئے، سکینہ سوتی رہی، حسین کو برسی لگی، سکینہ سوتی رہی، حسین گھوڑے سے گر گیا، سکینہ سوتی رہی، حسین آخری سجدے میں آ گیا، سکینہ سوتی رہی، ادھر حسین نے آخری سر سجدے میں رکھا، ادھر شمر قریب آ رہا تھا، حسین کی آواز آئی میرے اللہ مجھے سکینہ ملا دے، جتنا کہنا تھا یا کربلا میں زلزلہ آیا، سکینہ تڑپ کے اٹھی، آنکھیں کھول کے دی اماں میرا بابا کہاں، اماں مجھے صرف اتنا بتا میرا بابا کہاں۔ شہزادی کی آواز آئی میرا لال جہاں سارے گئے تھے وہاں حسین چلے گئے۔ بی بی فضہ نے بی بی سکینہ کو اٹھایا، بی بی فضہ مقتل کی طرف چلی، سامنے گھوڑے کھڑے تھے، فضہ دے کر دی سکینہ رستہ نہیں ملنا، رو کے کہتی مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے چلی جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ گھوڑوں کے سامنے آگے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانا میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں۔ دیوانوں نے رستہ دینا شروع کیا، سکینہ کربلا کے ٹیلے پہ چڑھ گئی، رو کے کہتی بابا تیری بیٹی تجھے ملنے آئی ہے، بابا تیری سکینہ تجھے ڈھونڈنے آئی، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ دور سے ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا، سکینہ کی نظر پڑی، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، رکھتی یا شیخ حل رعایت ابھی، شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ کمینہ دیکھتا من انتے بیٹی کس کی ہے؟ روکتی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ کمینہ گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی مار تو لیا ہے اب بتا دے کہیں دیکھا؟ کیسے پڑھوں گا شہادت؟ بتاؤں باپ تک کیسے پہنچی؟ برداشت کرو تو سناؤں بابے تک کیسے پہنچی؟ غلط پڑھوں غازی کا مجرم بنو، ایک قاتل کے قریب آگے کہتی ہے تو نے میں ہی کہہ کہ میرا بابا دیکھا ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا حسین کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو حسین کی بیٹی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کسے ڈھونڈنے آئی ہے؟ کہتی بابے کو ڈھونڈنے آئی ہو، مجھے غازی کی علم کی قسم ہے اس کمینے نے کمان اٹھائی ہے۔ شہزادی گھبرانی شروع ہو گئی، اس نے کمان میں تیر ڈالا، شہزادی گھبرانا شروع ہو گئی، رو کہتی میں بابا پوچھ رہی ہوں تو کمان میں تیر کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ کمینہ دیکھ رہا یہاں کھڑا ہو میں تجھے بتاؤں تیرا بابا کہاں ہے؟ اس نے دیکھ کے تیر کو چھوڑا، دیکھ جہاں تیر جائے گا وہاں تیرا غریب بیٹھا ہے، ادھر تیر جا رہا ادھر سکینہ دوڑ رہی ہے، رو کے دی بابا
अली सजदे की गवाह। 11 मुहर्रम शाम गरीबा दौर छिन गए। मैंने सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें शहादत सुनानी है, सिर्फ दौर मैंने पढ़ा, छिन गए। कैसे छिने? कुंडियां बंद रही और दौर चले गए। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं छुपा सकता। दौर छिने गए। कानों पे हाथ रख के, चेहरा जख्मी था, करबला की रेत पे आंखें बंद करके सिसकियां ले लेके बाबे को याद कर रही थी। यह नजफ का अमीर आ गया। जब अली ने करीब आके कहना सकीना आंखें खोल, दादा मिलने आया है, रो के कहती कायनात का अमीर, करबला के गरीब की बेटी का सलाम। अली रो के कहते मुझे दादा क्यों नहीं कहती? रो के कहती पता चल गया, हर बाप को अपनी बेटी प्यारी होती है। तेरी बेटी ने एक पहरा दिया, दादा तू नजफ छोड़ के आ गया। उस वक्त कहा था जब मैं टीलों में रो रो के कह रही दादा अली मेरा पापा बचा ले। 11 मुहर्रम इन कमीनों ने ऊंटों पे अली की बेटियों को सवार करवाया। हौसले से सुन लेना, हौसले से, हौसले से। ऊंटों पे सवार हुई शहजादी। सैयद बैठे, मुझे माफ करना काजी साहब, ऊंटों के पलान नहीं थे, कुरान की आयतें रस्सियों में जकड़ी हुई थी। मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं। बच्चा हमेशा मां को पकड़ के बैठता है। माओं के थे हाथ बंधे हुए, माओं ने बच्चे नहीं पकड़े हुए थे, बच्चों ने माओं को पकड़ा हुआ था। इन कमीनों ने 11 मुहर्रम को करबला से निकलते ही ऊंटों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इन्हें जल्दी थी कहीं रास्ते में हमला ना हो जाए, हम जल्दी जल्दी कूफे पहुंच जाएं। इन्हें कूफा पहुंचने में जल्दी थी। करबला से लेके कूफे तक किताबें लिखती हैं इन्होंने ऊंटों को चलाया नहीं, घोड़ों के साथ दौड़ाया है। अब ज़हन में सिर्फ नक्शा रखना, ऊंट की सवारी प्लान कोई नहीं, बीबियों के हाथ बंधे हुए हैं, बच्चों ने माओ को पकड़ा हुआ है। जब ऊंटों को दौड़ाने लगते, बच्चे के हाथ मां के गलों से निकलने लगते। बच्चे देख कहते अम्मा मैं गिर रहा हूं। मां आंख बंद कर कहती बेटा अकबर का सदका, बेटा असगर का सदका। बच्चा गिरता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने पे आ जाता। बच्चे मरते रहे, माएं बर्दाश्त करती रही, बच्चे गिरते रहे, माएं देखती रही। कूफे से बाहर एक मंजिल आई जहां पे आके सजाद रुक गया। कमीने ने देखेगा, कहती तूने काफिले को क्यों रोका है? सजाद रोकता मेरी मजबूरी है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहना था, इस कमीने ने हाथ में ताजियाना लिया। बीबी ज़ैनब रोक दी, सजाद रोकना, चलना शुरू कर। सजाद ये तुझ पे जुल्म करेगा, ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा। सजाद रोक दे, अम्मा कैसे चलूं, मेरा कोई बच्चा गिर गया है। बीबी रोक दी, गिरता है तो गिरने दे, बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं। रोक सजाद का मेरी मजबूरी है, अब मेरा बेटा नहीं गिरा, मेरी सकीना गिर गई है। सकीना का नाम आना था, रख मेरे सर पे कुरान। ज़ैनब ऊंट से गिर गई, बीबी दौड़ के गई, रोक दी सकीना, कहाँ है मेरी सकीना? बीबी जा रही थी, या एक ज़ईफा के जानू पे सर रख के सकीना सो रही थी। बीबी देख दी ज़ईफा तेरा शुक्रिया, तूने मेरी सकीना को बचाया। आवाज आई ज़ैनब पहचान, दादियों को पोतियां प्यारी होती। सिर्फ तुम्हारे डर से यहां तक बढ़ा, डर से बढ़ा। बाद में लोग एतराज करते हैं कि ये बड़ा सख्त बढ़ा गया। ले लाल खाजी मुझे मिंबर के तकद्दुस की कसम, बाबा जी मुझे अलमों वाले अब्बास की जलालत की कसम है, इतनी बड़ी कसम मैंने सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए दी है। किताबें लिखती सिर्फ ज़ैनब नहीं आई, ज़ैनब से पहले सकीना के करीब शेमर पहुंच गया। शाम गरीबा की इसके तमाचों से डरी हुई थी, सकीना उठ के खड़ी हो गई। इस कमीने ने कहा मेरे घोड़े के साथ दौड़।
یہ گھوڑے کو دوڑاتا رہا. سکینہ کبھی گرتی تھی کبھی اڑتی تھی, رو کے کہتی چچا غازی. حوصلہ. شام میں پہنچی حسین کی بیٹی, ختم کروں, شام میں پہنچی حسین کی بیٹی, نہیں پڑھتا کتنی زخمی تھی, نہیں پڑھتا کیسے پہنچی. اب میں نے سارا مضمون چھوڑا ہے, لیکن آج ہے اصغر کی بہن کا جنازہ. میں نے سارا مضمون چھوڑا, میں نے چن چن کے جملے پڑھے. واللہ با حسین میں نے درد کو چھیڑا ہی نہیں. جن روایات میں مصیبتوں کی انتہا ہے میں نے اسے کھولا ہی نہیں. غیر سید ہوں اس لیے نہیں کھولا, حسین کا خود ماتم اس لیے نہیں کھولا. صرف ایک اشارہ کروں گا, اشارے کے بعد اب میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی روایت پڑھنی پڑے گی تمہارے آنسوؤں کے لیے. صرف ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. شام کے زندان میں سجاد بیٹھا تھا, سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی سجاد کے قریب آئی, سجاد کی بیڑیوں والے پاؤں پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہتی سارے رستے میں تیری منت کوئی نہیں کی, اب میں تجھ سے ایک منت کرنے لگی ہوں. سجاد تو صرف میرا امام ہی نہیں میرا بھائی بھی تو ہے نا. سجاد میرا صرف ایک کام کر دے. سجاد رو کے دے سکینہ غربت ہے لیکن پھر بھی بتا کیا کروں. رو کے کہتی شمر کو بلا کے کہے میرے ہاتھوں پہ تازیانے مارے, میرے چہرے پہ تازیانے نہ مارے, اور میں نے پاپے کو چہرہ دکھانا ہے, میرا پاپا میری حالت دیکھے گا. اجرکم اللہ. جی چاہتا ہے کہ جنازہ ایسے آئے, چیخوں میں, گریے میں. بیٹھ گئی شام کے زندان میں, جتنی دیر زندہ رہی روتی رہی. نہ پانی پی نہ کھانا. رات کو تھک کے تھوڑی سی ریت اکٹھی کرتی, سرہانہ بناتی, بنا کے کہتی اماں یہ ریت نہیں میرے بابے کا سینہ ہے. زندان میں روز زینب عالیہ کہتی رہی سکینہ نہ خود رویا کر نہ ہمیں رلایا کر. سکینہ تیرے بہن ہمیں سونے نہیں دیتے, ہمیں سکون نہیں لینے دیتے. سکینہ تو بار بار ہمیں کیوں تڑپاتی ہے. ایسے سوال کے سجاد بادشاہ کے زانو پہ سر رکھنا اس شہزادی نے. زندان کی چھت کوئی نہیں تھی, بی بی نے یوں سجاد کے زانو پہ سر منہ آسمان کی طرف. شام کا وقت ہونا, بھیا سجاد. جی سکینہ یہ پرندے کہاں جاؤ. سکینہ اپنے گھروں کو واپس جاتے. سجاد کے پاؤں پہ منہ رکھ کر رو کہتی میں بھی کبھی مدینے جاؤں, ہم بھی کبھی مدینے جائیں گے. سجاد سینے سے لگا کہتا ہر کوئی جائے گا تو نہیں جائے گی. سکینہ تیری منزل شام. بس سادات و غیر سادات 10 سفر. شام کا زندان. آدھی رات کے وقت ایک کمینہ دروازے پہ آیا. اس نے کہا علی ابن الحسین تجھے ہمارے حاکم نے بلایا ہے. سجاد آدھی رات کے وقت زندان میں گئے. یہ کمینہ بڑے ملعون غصے میں اپنے کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا. اس نے دیکھ کے کہا حسین کا بیٹا یہ زندان سے کون بچی روتی ہے. اس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی. یہ کون ہے. سجاد کی آواز میری بہن ہے. حسین کی کیا لگتی ہے بیٹی ہے. یہ ملعون دے کے کہتا بہن چپ ہو گئی, بیٹی کیوں نہیں چپ ہوئی. سجاد رو کے کہتا جب ذبح ہو رہا تھا یہ قریب کھڑی تھی. یہ سینے پہ سونے کی عادی ہے, اسے نیند نہیں آتی,
اس ملاؤں نے دیکھ کے کہا میں تیرا زندان علیحدہ کر دوں گا، ورنہ اپنی بہن سے کہہ چپ ہو جا۔ 11 سفر سجاد سمجھاتا رہا، 12 سفر سجاد حسین بن کے تسلیاں دیتا رہا۔ 12 سفر کی شام آئی ہے، میں بڑے حوصلے کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں کیونکہ مجھے 2 شہادت کے جملے پڑھنے ہیں۔ سجاد زندان کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی سجاد کے قریب آئی۔ کرتا جلا ہوا تھا، چہرے پہ ریت تھی، نیلے نشان تھے، کانوں میں خون کے قطرے تھے۔ سجاد کے قریب آ کے چپ کر کے خاک پہ بیٹھی، رو کہتی سجاد تو نے 10 سفر سے کہا ہے مجھے چپ ہو جا۔ سجاد میں چپ ہو گئی ہوں، میں اب روتی نہیں ہوں۔ سجاد تو وقت کا امام ہے، ایک دعا کر سکتا ہے۔ سجاد نے کہا بول سکینہ کیا چاہتی ہے؟ رو کہتی سجاد دعا کر مجھے موت آ جائے۔ وہ چھوٹی اولاد والوں یہ کون بھائی ہے جو بہن سے سنتا ہے؟ اتنا کہنا تھا سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ رو کے کہا سکینہ موت کی دعا کیوں کرتی ہے؟ رو کے کہتی یہاں ملنے کوئی نہیں دیتا، مجھ سے رہا کوئی نہیں جاتا۔ اتنے دن ہو گئے میں نے بابا نہیں دیکھا، سجاد میں کیا کروں؟ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ 4 سال کی عمر میں حسین کی یہ شہزادی رو کے کہتی کئی دن ہو گئے میں نے بابا نہیں دیکھا، اور یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی۔ واللہ میں بار بار قسم ممبر پہ کھا رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں وہ سخت مصائب۔ رو کے کہتی سجاد مجھے بابا ملا۔ اتنا کہنا تھا، کبھی بی بی زینب سنبھالے، کبھی بی بی کلثوم، نہ سجاد مجھے بابا ملا۔ مولا سجاد نے آواز دی زندان بان کو، اور میری بہن بار بار روتی ہے، اس سے کہو میرے بابے کا سر بھیجے۔ زندان بان نے دروازہ کھولا، مولا سجاد دربار میں چلے گئے۔ زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے رستے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مولا سجاد نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آج سر دے دو، کل نہیں روئے گی۔ اس نے کہا کون سی ضمانت ہے؟ اب بھی میں غربت پڑھوں، مانگ بابے کا سر رہا ہے اور کمینہ ضمانت مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا کیا ضمانت ہے؟ سجاد نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں روئے گی۔ کیوں نہیں روئے گی؟ سجاد نے کہا یہ رہے گی تو روئے گی، ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو۔ زندان بان گیا، صندوق کھولا گیا، حسین کا سر نکالا گیا۔ حسین کا سر سجاد کے ہاتھوں میں آیا۔ سجاد نے زندان میں جانے سے پہلے بابے کی زلفیں ٹھیک کی، بابے کی داڑھی کا لہو صاف کیا، ماتھے کو بوسہ دے کے کہتا بیٹی کو ملنے جانا ہے، بابا کوشش کرنا سکینہ کی آخری رات ہے، بابا کوشش کرنا میری سکینہ تکلیف میں نہ جائے۔ یوں ہاتھوں پہ جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، زندان کی سلاخوں میں رستے کی طرف دیکھ رہی تھی، بابے کی خوشبو آنی محسوس ہوئی۔ رو کے کہتی اماں زینب میرا بابا ملنے آ رہا ہے، اماں مجھے میرا بابا ملنے آ رہا ہے۔ جیسے جیسے سجاد قدم چلاتے گئے، سکینہ اپنا سر سلاخوں پہ مارنا شروع ہوئی۔ رو کے کہتی سجاد جلدی آ، میں نے بابے کا چہرہ دیکھنا ہے۔ ادھر زندان کا دروازہ کھلا، سکینہ نے سجاد کے ہاتھوں سے بابے کا سر لیا، روتی ہوئی زندان کے کونے پہ گئی، دیوار کے ساتھ چھپ کے بیٹھ کے اپنے کرتے سے لہو صاف کیا، آنکھیں چوم کے کہتی بابا میں نے تیرا قتل دیکھا تھا نا، آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں۔ بابا دیکھ میرے دور چھن گئے، بابا دیکھ میرا کرتا جلا ہوا ہے، بابا انہوں نے مجھے بڑے تازیانے مارے ہیں، بابا انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ابھی سکینہ کا منہ حسین کے منہ پہ تھا، سجاد کی آواز آئی قالوا ان للہ۔ اور شام والوں مبارک ہو جس کے رونے کی تمہیں
सुन लेना, खोलूंगा नहीं रवायत, सिर्फ इशारा करूंगा। नहीं हुआ गुस्ल इस बीबी का। मलाउन ने शर्त लगाई थी, किताब में रवायत मौजूद है, उसने कहा मैं 7 दिन पीने का पानी नहीं दूंगा, बहन को गुस्ल दे दे। सजाद ने कहा हमें पीने के पानी की जरूरत ही नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं तू गुस्ल का इंतजाम कर, मैं पानी देता हूं। सजाद सैयदा ज़ैनब के करीब आया, वो कहता अम्मा मेरी बहन को गुस्ल की जरूरत है। ज़ैनब ने रोके का ना सजाद, हमने सकीना इसी कुर्ते में दफनानी है, हमने इनसे कफन नहीं मांगना। सजाद ने कहा अम्मा अगर तू कहे मैं इमाम हूं जन्नत से मंगवाऊं, फरमाया जन्नत से मैं भी मंगवा सकती हूं, मैं अली की बेटी हूं, लेकिन सजाद हमने इसी कुर्ते से दफनानी है। सजाद हमने सकीना का यही कुर्ता रखना है। अब मैं बार बार ये लफ्ज पढ़ूंगा, सिर्फ मातमी समझेंगे। अब मातमी मुझसे पूछो कि कुर्ता क्यों नहीं बदला? 10 मुहर्रम को तुम जंजीर का मातम करते हो, मातम करके कमीज पहन के घर चले जाते हो। जब घर जाते हो तुम्हारे जख्मों से तुम्हारी बहनें तुम्हारा कुर्ता छड़वाती है। ज़ैनब रो के कहती सजाद मैंने इसी कुर्ते में दफनानी है। इतनी जख्मी हो गई हुसैन की सकीना, इसके जख्मों से कुर्ता छुड़वाया नहीं जा। बर्दाश्त करो तो, क्योंकि जनाजे की बरामदगी है। एक जुमला और सुन लेना, मौला सजाद ने जिंदान को हिलाया, मलाउन दौड़ता हुआ आया, देख के था अब क्या चाहिए? सजाद रो के कहता हो कमीने मेरी बहन मर गई, इसकी कड़ियां खोलो, इसके हाथ की रस्सियां खोलो। ये देख के था हाकम की तरफ से हुक्म नहीं है। सजाद रो के था मुझे बता मैंने दफनाना कहां पे है? इसने जिंदान का दरवाजा खोला, रख मेरे सर पे कुरान, कड़ियों वाले हाथों पे कहती बहन का जनाजा रख के सजाद शाम के बाजार में गया। बहन की मैयत के ऊपर अपनी आबादी शाम के लोगों ने कह के मारने शुरू किए। सजाद रो रो के कह रहा था मुझे बताओ गरीबों का कब्रिस्तान कहां पे है? जिनका कोई ना हो उनका कब्रिस्तान कौन सा होता है? सजाद कब्रिस्तान मुसाफरा में गया, एक खोदी हुई कब्र मिली, 2 हाथ बरामद हुए। आवाज आई ला मेरी सकीना मुझे दे। आवाज आई कौन है? फरमाया तेरा गरीब बाबा। इतना जुमला कहना था या सज्जाद कब्र में सकीना को रखने लगा। करीब से आवाज आई सज्जाद एक बार कब्र में उतारने से पहले सकीना को कह मुझे माफ कर दे। आवाज आई तू कौन है? फरमाया मेरे हाथ होते मैं जोड़ के माफी मांगता, मैं इल्मों वाला गाजी, मेरी सकीना पानी मांग रही थी, मैं फुर्रात पे मारा गया।